اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 254۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ روایت میں ہے کہ انسان جب، کیونکہ مومنین سے خطاب ہے، مومنین کیا کہیں؟ لبیک یا اللہ، حکم یا خدا، لبیک یا خدا، فرمائی یا خدا۔ احترام بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ خداوند متعال انسان کو احترام سکھا رہا ہے۔ جب بھی کوئی آرڈر کریں اس سے پہلے احترام کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں اے عزیزم، اپنے بیٹے کو بھی اگر آپ حکم کریں، آرڈر کریں یہ لے کے آؤ بازار سے، تو نہ کریں نام سے نہیں، بلکہ کہیں بیٹے عزیزم یہ کام میرا کر دیں، میرے پیارے بیٹے، میری پیاری بیٹی، جی احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پھر انسان جو ہے نا وہ حکم کرے، کسی چیز کو انجام دینے کا کہے۔ خداوند متعال نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد انفقوا، خرچ کرو، انفاق کرو۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام یہی ہے، قربانی دینا، چاہے وہ قربانی جانی ہو اور چاہے قربانی مالی ہو۔ خاص طور پر مالی قربانی، جانی قربانی تو بہت کم نصیب میں، کوئی جنگ ہو، کوئی جہاد ہو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ آ جائے اور وہاں پہ انسان مجاہد بن کر وہاں پہ پہنچ جائے، بہت کم یہ موقع ملتا ہے۔ لیکن انفاق ہر روز، ہر مہینے، ہر سال انفاق یعنی خرچ کرنا خدا کی راہ میں۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ کرو خدا کی راہ میں۔ جاہدو، جنگ کرو، مشکل ہے نا، گھر بار چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، شہر چھوڑنا، جان کو خطرے میں ڈالنا بہت مشکل ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یعنی انفاق۔ یہ خود آیت انفقو، خدا کے راہ میں خرچ کرو۔ اب دیکھیں جو ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، انبیاء کا تذکرہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ آپ کے سامنے خداوند متعال نے بیان فرمایا، طالوت اور جالوت کے درمیان جو کشمکش اور جنگ، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت داؤد کو نبی بنایا، اس کے بعد حکومت، اور اسی طرح اب مسلمانوں سے خطاب ہے، اے مسلمانوں انفاق کرو۔ کسی بھی ملت کے لیے انفاق ضروری ہے، خرچ ضروری ہے، خزانے میں پیسوں کی ضرورت ہے نا۔ کوئی حکومت چل ہی نہیں سکتی اگر اس کے لوگ خرچ نہ کرے، ٹیکس نہ دے۔ مثلا آج کی زبان میں اس کو ٹیکس کہا جاتا ہے، اسلامی شرعی نظام میں اس کے لیے کیا ہے؟ خمس، مثلا زکوٰۃ، یہ سارے کے اسلامی ٹیکسز ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے؟ خوب لوگوں پہ خرچ کرنا نا، جو محتاج ہیں، جو نادار ہیں، جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں معاشی طور پر، ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ لہٰذا کسی بھی ملت کی قوت اور قدرت اور طاقت کے لیے بہت ضروری ہے، انفاق ضروری ہے۔ وہاں کے جو سرمایہ دار افراد ہیں جن کے اوپر انفاق واجب ہو گیا ہے،
یا جو مستحبی طور پر انفاق کرنا چاہتے ہیں، صدقات دینا چاہتے ہیں، خیرات دینا چاہتے ہیں، وہ دیں۔ اب اسلامی حکومت تو نہیں ہے کہ آپ خزانہ الہی اسلامی حکومت ہو ایران کے علاوہ، لیکن پھر بھی کوئی بھی ملت ہو وہاں پہ ہے نا، بینک سسٹم ہے، ساری چیزیں ہیں، خزانہ ہے، اس کے اوپر کوئی مسئول ہے، تو وہاں پہ ان کو دینا ہے۔ لہٰذا کسی بھی ملت کی قوت اور قدرت کے لیے انفاق ضروری ہے، چاہے وہ افرادی قوت ہو، ٹھیک ہے، یا اجتماعی قوت ہو، چاہے وہ معاشی قوت بننا چاہتے ہوں، چاہے وہ فوجی قوت بننا چاہتے ہوں، چاہے وہ سیاسی طور پر آگے جانا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ پیسوں کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہر میدان میں ایک بجٹ کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال کیا فرما رہے ہیں؟ خوب انفقو، خرچ کرو، مسلمانوں خرچ کرو، ایمان والوں خرچ کرو۔ کس میں سے خرچ کرو؟ مما رزقناکم، خداوند متعال ارشاد فرمایا جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ مما رزقناکم یعنی جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، تمہارا اپنا تھوڑا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضد نہ کرو کہ میرا ہے میں کیوں خرچ کروں، میرا مال ہے میں نے کمایا ہے، نہیں، رزقناکم تمہیں میں نے دی ہے، ہم نے تمہیں دی ہے نا، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ نے یہ مال تمہیں دی ہے، تمہارے نصیب میں کیے، وہ اللہ نے برکت دی ہے تمہارے پاس، تم ابھی جو ہے نا مثلا لکھ پتی، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، تو خرچ کرو، تمہارا مال نہیں، اللہ کا مال، اللہ کے مال میں سے خرچ کرنا ہے، یہ کوئی احسان تھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا مما من بعضیہ ہے، من کی قسمیں ان میں سے ایک بعضیہ ہے، بعض کا معنی آتا ہے یعنی کچھ کو خرچ کرو، ہم نے تھوڑا کہ فل کو خرچ کرو، جو دیے سارا خرچ کرو، ہاتھ خالی ہو جائے اس کے بعد محتاج ہو جاؤ، کس نے کہا؟ مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہے ان میں سے، اگر واجب ہے تو اس کے لیے نصاب معین ہے، زکوٰۃ ہے تو، اگر خمس ہے تو اس سال بعد بچت میں سے تمہارے لیے 5واں حصہ ہے، تو کفارہ اگر ہے تو اس کے لیے بھی معین ہے کتنا دینا ہے، لیکن دینا پورا تھوڑا ہے، کچھ دینا ہے، اس کے لیے بھی تم بخل کر رہے ہو، کنجوسی کر رہے ہو۔ بہت اہم ہے یہ مما رزقناکم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، البتہ یہاں پہ ایک بحث ہے، رزقناکم سے مراد آیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ کچھ علماء، کچھ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ مراد واجب ہے، انہوں نے آگے دلیل دی ہے کیونکہ اس آیت کے آخر میں تھوڑا دھمکی آمیز لہجہ ہے خداوند متعال کا، والکافرون هم الظالمون، یعنی اگر کوئی انفاق نہیں کرتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کافر کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو انفاق، انفقو جو آرڈر آیا ہے وہ واجب انفاق مراد ہے، جب زکوٰۃ واجب ہو جائے وہ، اور خمس واجب ہو جائے وہ، اور باقی واجبات۔ بعض نے کہا نہیں، یہاں پہ مستحبات، مستحب بھی شامل ہے، اس میں واجب بھی شامل ہے، مستحب بھی شامل ہے، مستحب جو انفاقات ہے وہ شامل ہے۔ جنہوں نے کہا واجب ہے انہوں نے اسی آخری اس حصے کو لیا ہے، تہدید ہے، دھمکی آمیز لہجہ ہے، نہیں کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ بس جہاں مستحبات ہے وہاں پہ کفر تھوڑا ہے، وہ تو آپ کے اختیار میں، آپ دیں یا نہ دیں، بس جہاں پر واجب ہو، ضروری ہو، وہاں پہ اگر نہ دے تو انسان کفر عملی میں چلا جاتا ہے، یعنی کفر اعتقادی نہیں ہے، عملی طور پر وہ کافر ہو جائے۔ انکار یعنی انکار کرنا، خدا نے کہا دو، وہ نہیں دے رہا، یعنی انکار کر رہا ہے، کہہ رہا میں نہیں دوں گا، کفر عملی جس کو کہا جاتا ہے۔ بہت اہم ہے یہ، کفر عملی یعنی انکار ہے، چاہے وہ خمس ہو جو نہیں دیتے وہ بھی کفر عملی میں ہے۔ بہت سے ہیں نا کہتے ہیں ہم نے آج تک نہیں دیا، کیوں نہیں دیا جی؟ آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے پاس بچت ہے سال کے بعد، کیوں نہیں دے رہے؟ کفر عملی ہے۔ مرحوم طبرسی فرماتے ہیں کہ یہاں پر دونوں شامل ہے، کیونکہ آگے اگلا حصہ مستحب اور واجب، طبرسی فرماتے ہیں کہ مستحبات میں سے، اشتباہ میں نے کیا ہے، آیت اللہ مکارم شرازی آخر میں فرماتے ہیں کہ اس آخری حصے کے مطابق یہاں پہ واجبات صرف شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ مرحوم طبرسی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دھمکی آمیز لہجہ ہو، وہاں پہ صرف یہ بیان ہوا کہ
ایک زمانہ آئے گا، ایک دن آئے گا، اس دن نہ قیامت کا دن، یعنی کہ جہاں پہ نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ کوئی معاملہ ہوگا وہاں پر، اور جو پھر وہاں پر جو ہے انسان پھنس جائے گا۔ اور وہ کافر، یہ بھی دھمکی آمیز نہیں ہے، ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ آئندہ قیامت آئے گی، بس صرف یہ، لہٰذا اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ دونوں شامل ہے۔ من قبلی، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، تمہیں جو رزق دی ہے ان میں سے کچھ کو خرچ کر دو، اس نصاب کے مطابق خرچ کرو، من قبلی ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، فرماتے ہیں اس دن سے پہلے خرچ کرو کہ جس دن لا بیع فیہ، اس دن میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کوئی طے نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کے اندر ہم اپنے نجات کے لیے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں، کوئی مشکل میں پھنس جائے، گرفتار ہو جائے، زندان میں چلا جائے، کیا کرتے ہیں؟ معاملہ ہوتا ہے، آپس میں طے ہو جاتا ہے، اتنے پیسے دو تو تم جو ہے ہم جو ہے نا نکال لیں گے، معاملہ ہو جائے، کوئی خرید و فروخت کے ذریعے سے معاملہ حل ہو جائے۔ دنیا کا قانون ہے یہاں پر، نجات کے لیے یا آزادی کے لیے۔ قیامت کے دن یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، وہاں پہ آپ معاملہ نہیں کر سکتے کیونکہ میری اتنی نمازیں ہیں، بس وہاں پہ کچھ دے لے کر آپ اپنے آپ کو فارغ کریں اور جنت میں چلے جائیں، نہیں ہو سکتا۔ عذاب کے اگر مستحق ہو گئے ہیں تو آپ کہیں جی کچھ میٹنگ بلا لیتے ہیں، پھر طے کر لیتے ہیں کیا ہوگا، کچھ دے دیتے ہیں، پھر جو ہے معاملہ ختم، ایسا نہیں ہے۔ یا معاملہ خرید و فروخت کے ذریعے دنیا میں معاملات حل ہوتے ہیں، یا دوستی کے ذریعے حل ہوتے ہیں، قربت ہے، آپس میں ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے، دوست بیچ میں آ گیا، اس نے مسئلے کو حل کر دیا، یا شفاعت اور سفارش کے ذریعے سے۔ تین چیزیں خدا نے ذکر فرماتے ہیں یہ تینوں قیامت کے دن نہیں ہے، نہ معاملہ ہو سکتا ہے خرید و فروخت، نہ شفاعت سفارش، کیونکہ سفارش اور شفاعت بھی اس نے خدا سے، اور وہ بھی کیا قابلیت شفاعت ہونی چاہیے، شفاعت کے قابل ہو، یعنی ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں 80% 90% ہم عمل کر رہے ہیں، کچھ رہ گیا، غلطیاں کچھ رہ گئیں، وہاں پہ شفاعت ہے، وہ بھی اگر ایمان ہو، واقعن ہو، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ کے بارے میں اعتقاد ہو، ولایت کے چھتری کے نیچے ہو، تب جا کر ہے شفاعت کے قابل ہو، پتہ نہیں شفاعت کے قابل ہے بھی نہیں، تینوں جو ہے وہاں پہ ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت، نہ معاملہ ممکن ہے، جس دن نہ کوئی شفاعت و سفارش ممکن ہے، نہ دوستی کام آئے گی، اس دن سے پہلے خرچ کرو، اس دن سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بخل سے نکل جاؤ، کنجوس سے نکل جاؤ۔ معاشرہ انتظار میں ہے، معاشرے میں نادار افراد ہیں، معاشرے میں محتاج لوگ ہیں، معاشرے میں تنگ دست افراد ہیں، معاشرے میں لوگ ہیں پیٹ بھر کے بھی کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے لباس نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے فیس نہیں ہے، خود تمہارے پاس پیسے ہیں، خرچ کرو، مستحب عنوان سے خرچ کرو، کیا مشکل ہے؟ لہذا فرماتے ہیں من قبل، اس دن سے پہلے کہ ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فی، جس دن نہ کوئی بیع ہے، معاملہ ہے، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی ہے، ولا شفاعت، نہ کوئی شفاعت ہے۔ من قبل سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ من قبلی، اس کا مطلب ہے سخاوت کا تعلق، یہ عمل صالح کا تعلق آخرت کی یاد سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے یہ کام کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمان ہے خدا پر، قیامت پر، اور قیامت کے دن حساب و کتاب پر، تو اس کا مطلب ہے آپ خرچ کریں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے، جتنا خدمت کا ثواب ہے کسی چیز کا ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کی مشکل کو حل کرے، وہ سورج جو ہر چیز پر اس کی روشنی پڑے، ان ہر چیز سے بھی زیادہ اس کے لیے ثواب ہے، اس سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ سورج کی روشنی کس پہ؟ آپ پورے دنیا اور پورے عالم کو آپ نظر میں رکھے، چاہے وہ خشکی ہو، چاہے وہ تری ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ ریگستان ہو، چاہے وہ صحرا ہو، چاہے شہر ہو، چاہے وہ دیہات ہو، چاہے وہ جنگل ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، کہاں سورج کی روشنی جو نہیں پڑتی۔ اب ہر اس چیز کو آپ نظر میں رکھیں، جنگلوں کو نظر میں رکھیں، پانی کے قطروں کو ذہن میں رکھیں،
پرندوں کی تعداد کو ذہن میں رکھیں، حشرات کی تعداد کو ذہن میں رکھیں، افراد انسانوں کو ذہن میں رکھیں۔ فرماتے ہیں ہر ذرے سے زیادہ اس کا اجر ہے اور اس کی قیمت ان سب سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی ایک انسان کی پریشانی کو حل کرے، اس کو خوشحال کر دے، اس کو مشکل سے نکال دے، ہے یا نہیں؟ آج کل زمانہ ہی ہے نا، آج کل دیکھیں اس مہنگائی کے دور میں جو ڈپریشن اور ٹینشن میں وہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے مہینہ نہیں گزر رہا، بل نے انسان کو تنگ کیا ہوا ہے۔ اب فیس چھوڑ دے، ان کے لباس چھوڑ دے، کھانا چھوڑ دے، فروٹ چھوڑ دے، دودھ چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہیں مثلا ابھی ہمارے اسی مسجد سے تعلق ہے، ان کو کیا بی پی نے شوٹ کیا، ابھی وہ ہاسپٹل میں داخل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تنخواہ کم ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ وہ جو پیسے والے آئے وہ ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ افراد کے جو بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں اس ٹینشن کی وجہ سے، جبکہ اس کے آس پاس اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، جن کو احساس نہیں ہے آیا اس شخص کی بیماری یا موت کا ذمہ دار وہ افراد نہیں ہیں، جن کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں۔ اس لیے فرمایا خرچ کرو ہر لحاظ سے۔ البتہ یہاں پر جنگی حوالے سے ہے، کیونکہ پہلے جنگی حالات بیان ہوئے، طالوت اور جالوت کا، کہ جنگ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ انفقوا، خرچ کرو، جہاں پہ انسانوں کے لیے ضرورت ہے وہاں پہ جنگی معاملات میں بھی ضرورت ہے، ہر جگہ پر ضرورت ہے انفاق کی۔ لہٰذا انفاق جو نہ کرنے، بس من قبل ان یاتی یوم، اس دن سے پہلے کہ جس دن میں نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ معاملہ کام آئے گا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یاد معاد، یاد قیامت انسان کو تیار کرتا ہے وہ خرچ کرے، کیونکہ اجر عظیم ہے وہاں پر، شفاعت کا۔ ظاہر ہے کوئی مومن محب اہل بیت نادار کو اگر تنگ دست سے نکالے، زہرا خوش نہیں ہوں گی، امام حسین خوش نہیں ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر خدا خوش نہیں ہوں گے کہ میرے چاہنے والے کو، میرے کلمہ پڑھنے والے کو تنگ دستی سے، فقر سے نکالا اس نے، یا اس کے اس فلاں مشکل کو حل کیے، خود اس کی دعائیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں یاد قیامت اس دن سے پہلے کرو جو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے، یعنی اس دن سے پہلے کیا مطلب کہ جب انسان کو پتہ ہے مرنا ہے، خالی ہاتھ اس نے جانا ہے، خالی ہاتھ جانا، اس نے قبر میں کچھ لے کے جانا ہے، بینک میں جو جتنے پیسے وہ لے کے جانا ہے، کو خرچ کرو، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں کچھ ہوگا، بریف کیس ہوں گے اس کے پاس، یہ لو جی کس کو دوں گا تو میرا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ پیسے کہاں جائیں گے سارے؟ خوب خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم، اس دن سے پہلے سارا معاملہ۔ لہٰذا انفاق نہ کرنے والے اصل میں اپنے نجات کے راستے کو روک رہے ہوتے ہیں، انکار عملی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے والکافرون هم الظالمون، فوراً کافر کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ انفاق نہ کرنے والے کفر عملی کا شکار ہے، منکرین ہے، منکرین میں آ جائیں گے۔ پھر فرمایا کافر ہی ظالم ہے، کافر ظالم ہے، کیوں؟ ظلم ہے نا، ظالم ہے۔ یہ ظلم تھوڑا ہے کہ کوئی مارے، کسی کو خنجر مار دے وہ ظالم ہے، دہشت گرد صرف ظالم ہے، اصل ظالم یہ ہے جو انسان کے معیشت کو تباہ کر دے۔ وہ کرپٹ لوگ ہیں جو کسی ملک کے خزانے کو خالی کریں، سب کو پھر نادار کر دیں، مفلس بنا دیں، یہ ذمہ دار ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں یہ کافر ہیں، الکافرون هم الظالمون، ہم کا لفظ ہے یعنی کافر ہی ظالم ہے۔ کیوں ظالم ہے؟ کیونکہ ظلم کیا انہوں نے، اپنے پہ ظلم کیا نا، سب سے پہلے اپنے نجات کو ضائع کیا، وہ اجر جو عظیم خدا و تعالی نے اس کے لیے رکھا ہے اس کو ضائع کیا۔ اس کے بعد اگر واجب ہے انفاق اس نے نہ کیا تو سزا کا بھی مستحق ہے، وہ ظلم کیا اس نے اوپر، ٹھیک ہے؟ ظلم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، معاشرے پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے نجات کا راستے کو روک دیے، عذاب کا مستحق بن رہا ہے، جو اس کے لیے اجر و ثواب ہے اس سے وہ محروم ہو رہا ہے، تو ظلم ہے نا یہ۔ اس کا جو گریڈ بڑھنا تھا وہ نہیں ہوا، اس کو جو وہاں سے شفاعت ہونے تھی وہ نہیں ہوا، اس کے لیے جنت اس کے لیے تیار ہے اس کے لیے نہیں ہوا، اور جو باقی ہیں وہ تو جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، معاشرے پر اس نے ظلم کیا ہے۔
معاشرے پہ ظلم کیے کیسے؟ ظالم سنگ دل ہوتا ہے نا، سنگ دل. کفر انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ قساوت قلبی کی طرف لے کے جاتا ہے. کفر یعنی جب انسان انکار کر دے تو سنگ دلی آ جاتی ہے، قساوت قلبی آ جاتی ہے. جب قساوت دل قسی القلب ہو جائے، وہ قسی القلب ہو جائے، قساوت آ جائے، سنگ بن جائے، پتھر بن جائے، ظلم شروع ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، یہ کافر ہیں، کافر ظالم ہے، ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر بھی. کیوں ظلم کرتے ہیں؟ دل ان کا سنگ ہو چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے، درد نہیں ان کے پاس. اگر درد ہوتا تو اتنے لوگ ہیں معاشرے میں، ان کا احساس ہونا تھا نا. اس کو احساس نہیں اس کے اندر، دنیا پرستی نے اس کو گھیر لیا، مال کے عشق نے اس کو گھیر لیا، ماں کا جو جمع کرنے کا جو احساس ہے نا، جو مستی ہے، اس نے اس کو گھیر لیا. آج اگر اس کو احساس ہو تو کل اس کے لیے احساس کیا جائے گا. آج وہ اگر رحم کرے تو کل اس پر رحم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آج اگر اس کا قلب سنگ ہو گیا ہو تو کوئی کیوں رحم کرے، خدا کیوں اس پر رحم کرے. بخل جو ہے، کنجوسی، انفاق نہ کرنا، یہ اصل میں خدا کے اوپر بھروسہ نہ کرنا ہے. کیوں یہ نہیں خرچ کرتا؟ ختم ہو جائے گا نا، مال ختم ہو جانا. کہ مال کیوں ختم ہوگا؟ خدا ہے نا، خدا نے جو دیا وہ اور دے گا. خدا نے تو انسان سے وعدہ کیا، 1 2 تو 700 دوں گا، 1000 دوں گا، ڈبل کر دوں گا، 700 گنا کر دوں گا، 1000 گنا کر دوں گا. تو پھر اعتماد کیوں نہیں؟ لہٰذا بخل کرنا بے ایمانی کی نشانی ہے، اللہ کے اوپر اعتبار نہ کرنے کی نشانی، اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کرنے کی نشانی ہے. اس لیے فرماتے ہیں آخرت کے لیے جہاں پہ شفاعت ضروری ہے، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، ان ایسی شخصیات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ آپ ہماری شفاعت کریں انشاءاللہ. وہیں پہ ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی وسیلے ہیں، آپ کا اور میرا صدقات دینا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ بھی وسیلہ نجات ہیں. جس طرح امام وسیلہ نجات ہے، بلکہ امام نے اگر وسیلہ بننا ہے تو اسی لیے بننا ہے. وہ خوش ہوں گے آپ کے اور میرے یہ شفاعت کریں گے نا، یہ بندہ تھا، کچھ غلطیاں ہیں، یہ تو بڑا عظیم انسان تھا، اس نے تو فلان 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 کی مشکلات حل کے مشکل کشا بنے، آج ہم ان کے لیے مشکل کشا بنتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مشکل کشا ہوگا تو وہ ان کے لیے مشکل کشائی کریں گے نا. دل میں احساس ہی نہیں ہے، درد ہی نہیں ہے، ان کے لیے کیوں؟ اسی لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. ایک دفعہ پھر ترجمہ آپ کی زحمت ختم. یا ایھا الذین آمنوا، 254 نمبر آیت سورہ بقرہ. اے ایمان والو، اے ایمان والو، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، ایمان کے دائرے میں آنے والوں کو سمجھا رہا خداوند متعال. اے ایمان والو، جو میں نے تمہیں، ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے ان میں سے کچھ کو خرچ کرو خدا کی راہ میں. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس دن کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، ولا خلۃ، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آ سکتی، ولا شفاعت، جس دن کوئی سفارش کام نہیں آ سکتی. کرو اس دن سے پہلے پہلے کرو، یعنی موت. موت ہے نا، موت ہی قیامت صغریٰ ہے، وہ قیامت کبریٰ ہے، موت سے قیامت صغریٰ ہے. کوئی انسان مرتا ہے، ختم، اس کا فائل بند ہو جاتا ہے، مگر یہ اس کے عمل صالح، اولاد صالح ہوں اور اس کے لیے یاد کریں. اگر یاد کرے تو آج کل کا زمانہ ہے اعتبار، تربیت ہوئی ہے تو، اگر وہ بھی ایسا ہوا تو وہ تو یاد نہیں کرے گا نا. اس سے پہلے اپنی یاد کرو، اپنی فکر کرو، اپنے نجات کی فکر کرو، اپنے لیے سامان زاد راہ تیار کرو، اپنے لیے تیاری کرو کہ وہاں پہ تمہارے کام آئے. اس لیے کہ وہاں پہ تینوں کام چیزیں نہیں آئیں گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہے. بس اگر کسی نے انفاق نہ کیا، چاہے واجبات ہوں، واجبات یہاں پہ مراد، مستحبات بھی ممکن ہے مراد ہو، جہاں پر ایمرجنسی ہو، جہاں پہ لوگ بالکل مر رہے ہوں، وہاں پہ تو آپ کو وہ بھی دینا پڑے گا ایک انسان ہونے کی حیثیت سے. لہٰذا اگر نہیں کرو گے تو کفر کے اس فہرست میں چلے جاؤ گے، کفر عملی، اور یہ انسان ظالم ہو جائے گا. اور جب ظلم ہو جائے گا تو معاشرے کی حالت وہی ہوگی جو آج ہے.
معاشرے کی حالت وہی ہوگی جو آج ہے کہ انسان جو ہے وہ نہیں دیکھتے اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں ان آیات الہی پر کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔